کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پرانی ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ پرا اسرار اور سچ کہوں تو خوفناک ہو جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی معمے کی گہرائی میں اتریں گے، نور پور کا وہ راز جسے آج تک کوئی نہیں سلجھا سکا۔ گاؤں والوں کی سرگوشیوں میں بس یہی ایک جملہ گونجتا تھا، ایک ایسا ڈر جس نے سب کی زبانوں پر تالے لگا دیے تھے۔ تو چلیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے نور پور سے، ایک چھوٹا سا بالکل پرسکون نظر آنے والا گاؤں، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ گاؤں کے بالکل آخر میں ایک پرانا ویران گھر کھڑا تھا، اس کی ٹوٹی پھوٹی کھڑکیاں اور وہ بوسیدہ دیواریں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ پورے گاؤں کو گھور رہے ہوں۔ لوگ دن میں بھی اس کے پاس سے گزرنے سے کتراتے تھے۔ پورے 30 سال سے، ذرا سوچئے، 3 دہائیوں سے اس گھر میں کوئی نہیں رہا تھا۔ اتنا لمبا عرصہ کسی جگہ کو صرف ویران نہیں کرتا، بلکہ اسے خوف کی ایک زندہ علامت بنا دیتا ہے۔ اور اس گھر سے جڑی کہانیاں تو بہت تھیں۔ لوگ قسمیں کھا کر بتاتے تھے کہ انہوں نے رات کو کھڑکیوں میں عجیب سی روشنیاں دیکھی ہیں۔ کبھی کبھی تو آدھی رات کو چھت پر قدموں کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ اور ہاں، یہ احساس تو تقریباً سب کو ہوتا تھا کہ کوئی ہے جو انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا خوف شروع کہاں سے ہوا؟ اس کی جڑیں اس گھر کے پہلے مکین سلیم کی پراسرار گمشدگی سے جڑی ہیں۔ سلیم 40 سال کا ایک آدمی تھا جو اکیلا ہی رہتا تھا، زیادہ کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ وہ راتوں کو اپنے گھر میں عجیب و غریب تجربات کرتا ہے۔ اکثر گاؤں والوں نے اس کے گھر سے ایک عجیب سی نیلی روشنی نکلتے ہوئے دیکھی تھی۔ جس رات سلیم غائب ہوا، اس رات گاؤں میں بہت شدید طوفان آیا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کی کھڑکیوں سے معمول سے کہیں زیادہ تیز نیلی روشنی نکلتے دیکھی، اور پھر ٹھیک آدھی رات کو ایک ایسی دل دہلا دینے والی چیخ گونجی جس نے طوفان کے شور کو بھی دبا دیا، اور اس کے بعد ایک دم گہرا سناٹا چھا گیا۔ اگلی صبح جب کچھ گاؤں والوں نے ہمت کر کے دروازہ توڑا تو اندر کا منظر بہت ہی عجیب تھا۔ فرش پر ایک بہت بڑا دائرہ بنا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف کچھ عجیب و غریب نشانات تھے، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند تھیں، اور سلیم کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ کئی سال گزر گئے، یہ راز بس ایک کہانی بن کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ ایک شخص نے اس خاموشی کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایسا شخص جو سچ کی تلاش میں نور پور پہنچا۔ اس کا نام تھا احمد۔ وہ ایک فری لانس صحافی تھا جسے ایسی ہی پراسرار اور غیر معمولی کہانیوں کی کھوج لگانے کا جنون تھا۔ سلیم کی کہانی نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سلیم کی کہانی سننے کے بعد احمد نے ٹھان لیا کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھا کر رہے گا، اور پھر اسی رات وہ اکیلا اپنا کیمرہ لے کر اس ویران گھر کی طرف چل پڑا۔ اب کہانی کا سب سے اہم موڑ آتا ہے، وہ رات جب احمد نے اس گھر میں قدم رکھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس نے اس معمے کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ جیسے ہی احمد گھر میں داخل ہوا، سب سے پہلے اس کی نظر فرش پر بنے اسی دائرے پر پڑی۔ ابھی وہ اسے سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اسے اوپر والی منزل سے صاف کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ دھیرے دھیرے چرچراتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ وہاں ایک کمرے میں دیوار پر ایک بہت بڑا اور عجیب سا نقشہ بنا ہوا تھا، اور اس نقشے کے ٹھیک نیچے ایک پیغام لکھا تھا، ایک ایسا پیغام جسے پڑھ کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ لکھا تھا، دروازہ کھلنے والا ہے، اور اس پیغام کے نیچے ایک تاریخ لکھی تھی، آنے والی کل کی، مطلب جو کچھ بھی ہونا تھا وہ بس 24 گھنٹے دور تھا۔ اچانک نیچے سے وہی تیز نیلی روشنی پھوٹی جس کا ذکر گاؤں والے کرتے تھے۔ احمد تیزی سے نیچے بھاگا تو دیکھا کہ فرش پر بنا وہ دائرہ ایک پراسرار نیلی روشنی سے دہک رہا تھا۔ احمد نے جو کچھ دیکھا، اس کا اکلوتا ثبوت اس کے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا تھا، اور یہی فوٹیج اس کی تحقیق اور شاید اس کی زندگی کا بھی آخری ثبوت بن گئی۔ اگلی صبح احمد کی گاڑی تو گھر کے باہر کھڑی ملی، لیکن احمد غائب تھا۔ گھر کے اندر صرف ایک چیز ملی، اس کا کیمرہ جو فرش پر پڑا تھا۔ جب کیمرے کی آخری ویڈیو دیکھی گئی تو اس میں احمد چمکتے ہوئے دائرے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر ویڈیو کا آخری فریم،
اس آخری فریم میں دائرے کے عین بیچ میں ایک سایہ کھڑا نظر آتا ہے۔ اور بس اس طرح ایک اور گمشدگی نے اس گھر کے راز کو اور بھی گہرا کر دیا۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی جواب آج تک نہیں ملا۔ سلیم اور احمد کی گمشدگی میں مماثلت دیکھیں تو خوف آتا ہے۔ ایک ہی گھر، ایک ہی نیلی روشنی، ایک ہی پراسرار دائرہ اور ایک ہی انجام، دونوں پھر کبھی نہیں دیکھے گئے۔ اس واقعے کو اب 5 سال ہو چکے ہیں۔ وہ گھر آج بھی اسی طرح ویران ہے، اور گاؤں والے آج بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی رات کو وہاں سے وہی نیلی روشنی نظر آتی ہے اور کھڑکی میں ایک آدمی کا سایہ بھی۔ تو کیا سلیم نے واقعی کسی اور دنیا کا دروازہ کھول دیا تھا؟ اور کیا احمد بھی اس کے پیچھے اسی دروازے سے گزر گیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب شاید ہمیشہ کے لیے اس گھر کی خاموش دیواروں میں ہی قید رہیں۔